بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سمینہ خان ایک مرتبہ پھر اپنے پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر۔ پچھلے کافی دنوں سے میں نے ایک ایشو پر بہت پروگرام کیا، اور بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستانی میڈیا بلکہ دنیا بھر کا میڈیا اور خاص طور پر سب سے زیادہ انڈین میڈیا آج کل جس ایشو کو ڈسکس کر رہا ہے وہ سعودی عرب اور پاکستان کے تعلقات ہیں۔ اور جس طریقے سے انڈین میڈیا خوشیاں منا رہا ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آخر ایسی کون سی بات ہے، یا ان کو لگتا ہے کہ ایسی کون سی ان کی جیت ہوئی ہے کہ جس کی وہ شادیانے بجا رہے ہیں۔ بہرحال ایشو کچھ اس طرح سے ہے، اور آپ جیسے بہت سے لوگوں کو معلوم بھی ہوگا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ایک تھوڑا سا تناؤ ہے، اور جو میں سمجھتی ہوں کہ بہت جلد دور بھی ہو جائے گا۔ اور وہ تناؤ تب پیدا ہوا جب ہمارے فارن منسٹر شاہ محمود قریشی نے ایک سٹیٹمنٹ دی، جس میں انہوں نے سعودی عرب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اگر OIC اس کشمیر کے حوالے سے کوئی سیشن نہیں بلائے گا تو وہ مجبور ہو جائیں گے کہ وہ اپنے پرائم منسٹر عمران خان سے کہیں کہ وہ اس حوالے سے کوئی اقدام کریں۔ سعودی عرب نے اگرچہ کہ باضابطہ طور پر اس پر کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دی، لیکن ایک دم سے پاکستان سے کو جو قرض دیا تھا اس کی واپسی کا مطالبہ بھی کر دیا، اور اس کے بعد جو ایک تیل دینا تھا پاکستان کو قرضے پر وہ بھی روک دیا گیا۔ ایسی سچویشن سے ظاہر ہے جو کنٹریز جو کہ پاکستان یا خطے میں سے چائنا اور ایران اور پاکستان کی موجودگی کی وجہ سے، ان کے قریب قربت کی وجہ سے، ان کے آپس میں قریب آنے کی وجہ سے جن ممالک کو تکلیف ہو رہی ہے یا تشویش تھی، وہ بہت خوش ہو گئے، جس میں سے انڈیا سر فہرست ہے۔ ایک اور بڑی زبردست سی سچویشن ڈیولپمنٹ ہوئی جس سے انڈیا اور زیادہ خوش ہوا، جس میں UAE نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا، اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ جو مسلم دنیا ہے، جو مسلم ورلڈ ہے، وہ اور زیادہ بدقسمتی سے ڈیوائیڈ ہو گئی ہے۔ ایران اور ترکی ایسے ملک ہیں جنہیں بالکل بھی اس اقدام سے، UAE کے اقدام سے وہ خوش نہیں ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اب پاکستان پر بھی یہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کرے۔ بہرحال آج ہمارے جو چیف آف آرمی سٹاف ہیں جنرل باجوہ، وہ ریاض پہنچ گئے ہیں، اور انڈین میڈیا کو اگر آپ نے دیکھا ہوگا تو انہوں نے ایک نئی بحث چھیڑ دی ہے کہ پاکستان میں سیاسی لوگوں کے ہوتے ہوئے، جب عمران خان ہیں، ان کے پاس ان کے فارن منسٹر ہیں، ان کے پاس اور بھی منسٹریاں موجود ہیں، ان کے ہوتے ہوئے پاکستانی چیف سعودی عرب کیوں گئے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سعودی عرب چیف کے جانے کا مطلب یہ ہے کہ جو آرمی چیف ہیں وہ پاکستان میں بھی حکومت خود منتخب کرتے ہیں، اور اب سعودی عرب کے ساتھ جب تعلقات خراب ہیں تو آرمی چیف بھی اسی کو جا کے اس مسئلے کو سلجھانے کی کوشش کریں گے۔ حالانکہ بات کچھ اس طریقے سے ہے، اور جو ہمارے ISPR انہوں نے اس بات کو واضح بھی کیا ہے کہ چیف آف آرمی سٹاف کا یہ دورہ پہلے سے پلان تھا، اور دونوں ملکوں کے درمیان فوجی لحاظ سے کچھ معاملات طے پانے تھے، جس کی وجہ سے ان کو یہ جانا ضروری تھا، اور صرف انہی فوجی لحاظ سے جو ڈسکشن ہے اس کو آگے بڑھانے کے لیے وہ سعودی عرب گئے ہیں۔ اور ظاہر ہے جب وہ محمد بن سلمان سے ملاقات کریں گے تو اس وقت کی جو سیاسی تناؤ ہے دونوں ملکوں کے درمیان اور تجارتی حوالے سے کچھ کشیدگی آئی ہے، تو اس پر بھی ضرور اس کو زیر بحث لایا جائے گا، اور اس پہ بھی بات چیت ہوگی۔ لیکن ہمارے جو آرمی چیف سعودی عرب گئے ہیں وہ صرف اور صرف سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان جو کشیدگی ہوئی ہے اس کو ڈسکس کرنے نہیں گئے، بلکہ اپنے اور بھی کچھ مسائل ہیں۔ آپ کو تو معلوم ہے کہ سعودی عرب کو ہمیشہ ہمارے پاکستان سے جو فوجی اسسٹنس ہے اس کی ضرورت رہی ہے، اور ہم نے ہمیشہ سعودی عرب کی ہیلپ کی ہے، اور اس بات کو بھی ماننا چاہیے کہ سعودی عرب نے بھی ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا ہے۔ جب بھی ہمیں ان سے قرض کی ضرورت ہوئی، انہوں نے ہمیشہ فائنینشلی پاکستان کی مدد کی، اور 2015 میں پہلی مرتبہ سعودی عرب اور پاکستان کے تعلقات خراب ہوئے جب سعودی عرب نے پاکستانی فوج سے مطالبہ کیا کہ یمن میں جو جنگ چھڑی ہے اس میں فوج بھیجی جائے، اور پاکستان یمن کے خلاف سعودی عرب کی مدد کرے، اور پہلی مرتبہ پاکستان نے انکار کیا، جس سے کچھ تعلقات خراب ہوئے، لیکن اس حد تک نہیں گئے، اس نہج تک نہیں گئے جو اب گئے۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ انڈیا اور اسرائیل کا جھکاؤ زیادہ سے زیادہ سعودی عرب کی طرف ہو گیا۔ سعودی عرب بھی جو ہے وہ انڈیا اور اسرائیل کی طرف اس وقت کچھ زیادہ مائل ہے۔ دیکھا دیکھی UAE اور عمان وہ بھی سعودی عرب کی طرف ہیں، تو انہوں نے بھی انڈیا اور اسرائیل کی طرف اپنا جھکاؤ زیادہ رکھا، اور اس وجہ سے UAE پہلا ملک بنا جس نے اسرائیل کو تسلیم بھی کیا، پیس ٹریٹی بھی سائن کی۔ لیکن یہاں پر کچھ سوال ہیں۔ سوال یہ ہیں کہ آخر ایسی کیا وجہ ہوئی کہ سعودی عرب کی نے جو شفٹ ایک دم سے انڈیا کی طرف اپنا شفٹ کیا؟ اس وقت اگر دیکھا جائے تو پاکستان سے کئی زیادہ اور کئی گنا بڑے تجارتی معاہدے جو ہیں وہ سعودی عرب نے انڈیا میں کیے ہیں۔ سعودی عرب کی جو تیل کمپنی ہے ارامکو، اس نے انڈیا میں جو ان کی ریلائنس کمپنی ہے اس میں 15% شیئرز بھی جو ہے وہ خریدنے جا رہا ہے، اور یا شاید خرید چکا ہے۔ پھر بہت بڑی ایک بلینز آف ڈالر میں قرضہ جو ہے وہ انڈیا کو دیا ہے، اور انویسٹمنٹ جو ہے وہ سعودی عرب نے اناؤنس کیا فیبری میں کہ وہ انڈیا میں کرے گا، اور یہ بھی ایک بہت بڑی پیش رفت تھی۔ لیکن
کہا یہ جاتا ہے کہ اس کے سب سے بڑے جو 2 کی پلیئرز ہیں اس خطے میں مسلم ممالک کو ڈیوائیڈ کرنے والے، وہ چائنا اور اسرائیل ہیں۔ چائنا ہمیشہ سے امریکہ کا حریف رہا ہے، سعودی عرب چونکہ ہمیشہ سے امریکہ کا فرینڈ رہا ہے، اور امریکہ، سعودی عرب اور انڈیا، یہ 3 ایسے ملک ہیں جنہوں نے ہمیشہ مل کے کام کیا ہے، اور پاکستان کو امریکہ کی مدد چاہیے، مختلف موقعوں پر مدد کی، اس نے امریکہ سے مدد بھی لی ہے، جس میں ہمارے جو سیاسی محاذ ہیں اس پہ بھی پاکستان کو ہمیشہ سے امریکہ کی مدد حاصل رہی ہے، اور اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ امریکہ کی ڈکٹیشن سے ہمارے ملک میں حکومتیں آتی ہیں، یہ لوگوں کا خیال ہے۔ اس وجہ سے بھی امریکہ کے ساتھ پاکستان کے تعلقات ہمیشہ کوشش کی ہے کہ اچھے رہیں، لیکن امریکہ کے تعلقات سب سے زیادہ اگر اچھے کسی ملک کے ساتھ رہے ہیں تو وہ اسرائیل اور انڈیا ہے، اور اس کے بعد سعودی عرب بھی بہت بڑا روایتی حلیف رہا ہے امریکہ کا ہمیشہ۔ تو ایسی صورت میں چائنا کو بیلنس آف پاور رکھنا تھا، جس کی وجہ سے چائنا نے اپنا جو توازن یا اپنا جو توجہ جو ہے وہ ایران کی طرف کر دی، اور چائنا ایران کو سعودی عرب کے متبادل کے طور پر دیکھتا ہے۔ اور جیسے کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان کے جو تعلقات ہیں وہ کبھی بھی ٹھیک نہیں رہے، اور دونوں آپس میں ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے، اور کئی دفعہ ایسا خطرہ بھی ہوا کہ ایران اور سعودی عرب کی جنگ چھڑ سکتی ہے، جس کو انڈیا نے ہمیشہ ڈی ایسکلیٹ کرنے کی کوشش کی، کیونکہ اگر سعودی عرب اور ایران کے درمیان خدا نخواستہ جنگ ہوتی ہے تو جو انڈین انٹرسٹ ہے اس کو نقصان پہنچے گا، اسرائیلی انٹرسٹ کو بھی نقصان پہنچے گا۔ تو ایسی صورت میں چائنا نے ایران کی طرف اپنا جو جھکاؤ ہے وہ زیادہ کر دیا، اور ایران کے ساتھ بہت بڑے معاہدے بھی کیے، پھر پاکستان میں گوادر میں سی پیک میں بھی انویسٹ کیا، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ چائنا ایران اور پاکستان کے ساتھ ایک توازن کو بیلنس مینٹین کرنے کی کوشش کر رہا ہے، بیلنس آف پاور کہہ لیں آپ کو اس کو، یا بیلنس آف بزنس کہہ لیں، وہ بیلنس مینٹین کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور جبکہ دوسری طرف انڈیا، سعودی عرب اور اسرائیل جو ہیں وہ بالکل ایک ہو چکے ہیں۔ اب جو ہی نے اگر ایکسیپٹ کر لیا ہے اسرائیل کو، اس کا مطلب ہے کہ بہت جلد سعودی عرب بھی ایکسیپٹ کر لے گا، اگرچہ کہ جو تجارتی روابط ہیں سعودی عرب کے وہ تو آلریڈی موجود ہیں، اور کیونکہ سعودی عرب مسلم ورلڈ میں ایک اس کی اپنی ایک مذہبی عقیدت ہے باقی مسلم کنٹریز کے ساتھ، تو شاید اسرائیل کو ماننا اس کے لیے اتنا آسان نہ ہو، لیکن باقی لیولز پہ سعودی عرب جو ہے ہر طرح سے اسرائیل کا تعاون بھی کرے گا۔ اور یہ آپ لوگوں پہ میں چھوڑتی ہوں کہ آپ یہ ڈیسائیڈ کریں کہ کیا واقعی یہ بات صحیح ہے کہ اس وقت ہمارے خطے میں مسلم دنیا کو ڈیوائیڈ کرنے میں، اور جو ہمارے حالات خراب ہو رہے ہیں سعودی عرب کے ساتھ، اور جو ایک بدلتی ہوئی سچویشن ہے، کیا اس کا ذمہ دار چائنا ہے؟ کیا واقعی چائنا ایران کو سعودی عرب کے متبادل ایک ایسے ملک کی صورت میں بنانے کی کوشش کرے یا دیکھ رہا ہے جس سے وہ جو ایک بیلنس ہے سعودی عرب کا ایران کا برابر ہو سکے اور ہماری مسلم امہ مزید ڈیوائیڈ ہو سکے؟ یہ ایک سوال ہے جو بدلتی ہوئی سچویشن اور ڈیولپ جو ہو رہی ہے سچویشن، اس کے بعد بہت سے لوگ سوچ رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں۔ آپ لوگ اپنے کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور یہ تھا آج کا پروگرام۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ کو مزید اپڈیٹس مل سکیں۔ اگلے پروگرام تک اللہ حافظ۔